بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما۔ بزرگان محترم، پچھلے 2 جمعہ سے اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمان کے بندوں کے اوصاف اور ان کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے خاص بندے کیسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ جہالت کا جواب سلامتی کے ساتھ دیتے ہیں، جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے۔ گویا برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، غلط بات کا جواب غلط الفاظ سے نہیں دیتے، بلکہ کوئی آدمی ان کے ساتھ برا کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے یا برا سلوک کرتا ہے تو جواباً یہ لوگ پھر برائی نہیں کرتے بلکہ بھلائی کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ میرے خاص بندوں کی خصوصیت اور صفت یہ ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ وہ اپنی راتوں کو بتاتے ہیں، وہ اپنی راتیں گزارتے ہیں سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر۔ دیکھیے، ایک ہے فرض نماز ادا کرنا، یہ تو ہماری سرکاری ڈیوٹی ہے، یہ ہر ایک کو ادا کرنا ہے، اور اس معاملے میں ہم سب مسئول ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، اور یہ کسی کے لیے معاف بھی نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ اب وہ چاہے بہانے کچھ بھی بنا کر اپنے دل کو جو چاہے تسلی دے لے، لیکن معافی تو ہے نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ فرض نمازوں کا نہیں ہے، یہ نفل کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
قرب پانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے آدمی کو رات کی نیند کی کچھ قربانی دینا پڑے گا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے آدمی، اللہ سے تعلق اسی سے جڑتا ہے۔ مثال کے طور سے اس کو سمجھیں کہ ایک آدمی کسی دکان پر جاب کرتا ہے، جس دن وہ نوکری کے لیے دکان کے مالک سے بات کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی کتنے بجے آنا ہوگا، کتنے گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ اسے بتا دیا گیا کہ بھائی 9 بجے آنا ہوگا، 9 بجے جانا ہوگا، یا 11 بجے آنا ہوگا، 9 بجے جانا ہوگا۔ اتنی تنخواہ ہوگی، اتنی چھٹیاں ہوں گی، یہ تو بات چیت ہو گئی۔ اب 11 بجے آ کر ایک آدمی 9 بجے جا رہا ہے تو دکان کے مالک پہ کوئی احسان تو نہیں کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریٹرن میں اسے پیسے مل رہے ہیں، اسے تو تنخواہ مل رہی ہے نا۔ اب ایک ملازم وہ ہے جو 9 بجے کے بعد بھی کچھ وقت دکان کو دیتا ہے۔ بعض ملازمین تو وہ رہتے ہیں کہ 8:30 سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی 9 بج گئے اپنا جھولا اٹھایا، کہا کہ سیٹ جا رہا ہوں۔ اب سیٹ اسے روک تو نہیں سکتا کیونکہ 9 بج چکے ہیں۔ اتفاق سے 9 بجے دکان میں گاہک آ گئے ہیں، گراہک آ گیا ہے۔ اس وقت اس ملازم کی دکان کو ضرورت ہے، لیکن ملازم اپنا حق جتاتے ہوئے 9 بجے نکل رہا ہے کہ بھائی 9 بج گئے، مجھے جانا ہے۔ اسے اجازت ہے، جا سکتا ہے، اسے حق بھی ہے کیونکہ اس کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن دکان کے مالک کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی احساس نہیں ہے، اس کا کیا چلے جاتا، ایک آدھا گھنٹہ ٹھہر جاتا، کچھ وقت دے دیتا، قانوناً وہ اسے نہیں روک پاتا ہے، لیکن اس کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ کچھ دیر اور ٹھہر جاتا، لیکن یہ ٹھہرتا نہیں ہے، 9 بجتے ہی نکل جاتا ہے۔ ایک دوسرا ملازم وہ ہے جو حالات کو پیش نظر رکھ کر رک جاتا ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت ہے دکان والے سیٹ کو ہماری، کچھ وقت اور بڑھا دیتا ہے، آدھا گھنٹہ کھڑا ہو گیا، 15 منٹ کھڑا ہو گیا، یا 1 گھنٹہ کھڑا ہو گیا۔ جب جب دکان میں ایسے حالات پیش آئے تو ایک ملازم تو 9 بجے نکل کے چلے جاتا ہے اور ایک ملازم ٹھہر جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ دکان کے ان 2 ملازمین کے سلسلے میں دکان کے مالک یا کمپنی کے مالک کی رائے دونوں کے بارے میں ایک ہی ہوگی یا الگ الگ ہوگی؟ یقیناً اس آدمی سے اسے ہمدردی زیادہ ہوگی جو اس کی ضرورت کے وقت کام آتا ہے، اور اس آدمی کے لیے کوئی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہوگی
جو وقت پر چلے جاتا ہے، حالات اور تقاضوں کا لحاظ اور خیال نہیں کرتا ہے، بولتا ہے کہ صاحب 9 بج گئے، مجھے جانا ہے، میرا وقت ہو گیا۔ لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جو حالات کو پیش نظر رکھ کر کچھ دیر رک جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک ہوتی ہے فرض ڈیوٹی، اسے بہرحال ادا کرنا ہے، اس میں کمی کوتاہی کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ 9 بجے دکان آنا ہے، 9 بجے آنا ہے، 5 بجے جانا ہے، 5 بجے جانا ہے۔ کوئی ملازم اپنے دکان کے مالک پر احسان نہیں جتا سکتا کہ میں 9 بجے آ کے 5 بجے جا رہا ہوں۔ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرا آدمی ہے جو زیادہ وقت دیتا ہے، وہ احسان جتائے یا نہ جتائے، لیکن مالک کے دل میں اس کے لیے جگہ ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہمدرد ہے اور وہ بڑا بے رحم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ذمہ داری سے زیادہ کام جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بہرحال ایک مقام ہوتا ہے، ان کے لیے ایک مقام ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو صرف فرض پڑھتے ہیں، فرض نمازیں ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے ڈیوٹی تو انجام دی ہے، اللہ کا جو حکم تھا کہ نماز پڑھو اسے تو وہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صرف فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی پوری کون پڑھ رہا ہے آج کل؟ اتنی اجلت، اتنی جلدی، اتنی جلد بازی کہ اگر کسی کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہو تو ان کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، اتنا بھی انتظار کرنے تیار نہیں ہے کہ بھئی میں سلام پھیرنے تک ٹھہر جاؤں، کیونکہ میں نمازی کے سامنے سے گزروں گا تو میں بہت بڑا گنہگار ہو جاؤں گا، وہ بھی احساس باقی نہیں رہا۔ یا پھر آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اس مسبوق آدمی کے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرنے تک کھڑے ہو کے انتظار کریں گے، سنت نہیں پڑھیں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ تو ایک ہے فرض کو ادا کرنا اور دوسرا ہے رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہونے کی علامت ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کی علامت ہے۔ فرض پڑھ رہے نا صاحب، وہ سرکاری ڈیوٹی ہے، وہ پڑھنا ہے، وہ حکم ہے، اور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی ایسا کرے گا، رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہوگا۔ یہاں قرآن مجید کی ان آیات کے اندر پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون
لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتوں کو بتاتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا سجدوں میں پڑے رہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پروردگار عالم نے فرمایا ان ربک یعلم، کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ کبھی آدھی رات کے بعد کبھی پونے رات کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں فرمایا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کے صحابہ بھی رات کے حصے میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی راتوں کی عبادت کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرے خاص بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر تمہیں میرا قرب چاہیے، میرا تقرب چاہیے، تو پھر تمہیں نیند کی قربانی دینا پڑے گا۔ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ اللہ کے سامنے کبھی قیام میں کبھی سجدے میں پڑے رہ کر اپنے رب کو پکارنا ہوگا، اپنی راتوں کو سجدوں میں گزارنا ہوگا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، اللہ کا تقرب ملے، میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اللہ کی نظر عنایت میری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی نظر کرم میرے اوپر پڑے، تو اسے چاہیے کہ رات کی میٹھی نیند کا کچھ حصہ قربان کرے، رات کا کچھ حصہ قربان کرنا ہوگا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نیک بندوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، صلحاء کرام کہتے ہیں، جن کو ہم صالحین کہتے ہیں، آپ ان کی حالات زندگی اگر پڑھیں گے تو وہ راتوں کو سوتے کم تھے، جاگتے زیادہ تھے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ کام ہم بھی تو کرتے ہیں، پرانا شہر اس کے لیے بڑا مشہور ہے، یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل کر رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اولیاء اور صلحاء کی راتیں جانمازوں پہ گزرتی تھی، ہماری چبوتروں پہ گزرتی ہیں، فرق ہی نہیں ہے۔ ان کی راتیں جانمازوں پہ گزرتی تھی، ان کی راتیں آنسو بہاتے ہوئے گزرتی تھی، ان کی راتیں اللہ کو پکارتے ہوئے گزرتی تھی، اور ہم گلیوں کے چبوتروں پہ سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں اور ٹھٹے اڑاتے ہوئے گزارتے ہم بھی ہیں رات۔ راتوں کو رب کے سامنے رونے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔
اور کوئی آدمی ولایت کے درجے کو نہیں پہنچتا جب تک وہ اس طرح کی قربانیاں نہیں دیتا ہے۔ حضرت حبیبہ ادویہ ایک خاتون گزری ہے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب گھر کے سب لوگ سو جاتے، رات اندھیری ہو جاتی، تو وہ جانماز لے کر اپنے گھر کی چھت پہ چلی جاتی، جانماز بچھاتی، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں پڑھ کر اپنے رب کو پکارتی، اور اس کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، پروردگار عالم، ہر آدمی اپنے اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گاہ میں پہنچ گیا، ہر شخص اپنے اپنے محبوب کے ساتھ رات گزارنے کے لیے آرام گاہوں میں پہنچ چکا ہے، اور یہ تیری بندی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑی ہوئی ہے۔ پروردگار توجہ فرما لیجیے، اللہ کا قرب اگر پانا ہے، اللہ کی توجہ اگر چاہیے، تو رات کی تنہائی میں اللہ کو پکارنا سیکھیے، اپنے حالات، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے رونے سے اچھا ہے کہ آدمی کبھی رات کی تنہائی اور تاریکی میں اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے اللہ کو اپنے حالات سنانا سیکھیے۔ ہم سب کو سناتے ہیں، جو ہماری زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں انہیں بھی سناتے ہیں، اور لوگ ہمارے حالات پر ہنستے ہیں، ہم انہیں حالات سناتے ہیں، اور جو زندگی کے حالات پر پردہ ڈال کر ہماری زندگی کے کالے کرتوتوں کو راز میں رکھا ہے، اس پروردگار سے اپنے حالات بیان کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں بہت روتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ جملے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے فرماتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے کہ میں اپنی بے بسی، اپنی مجبوری، اپنی تکلیف اور اپنے غم کو اللہ کے سامنے بیان کروں گا، میں اپنے حالات کو لوگوں سے بیان کرتے نہیں پھروں گا۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے حالات، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں یا تو دوستوں سے شیئر کرتے ہیں یا خاندان کے لوگوں سے، لیکن ہم رات کو اٹھ کر ان پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے رب کے سامنے دو آنسو بہانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کے اوصاف، ان کی خصوصیات، ان کی صفات یہ بیان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتیں بتاتے ہیں قیام میں اور سجدے میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور صبح کو لوگوں پر فوقیت جتاتے ہوئے نہیں پھرتے، ارے تم کیا ہے، ہم تو تہجد گزار آدمی ہیں، تم کیا ہے، ہم تو نوافل پڑھنے والے لوگ ہیں۔ نہیں،
صحابہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کو عبادت کرتے، صبح کو استغفار کرتے تھے۔ رات کو عبادت کرتے پھر استغفار کرتے تھے کہ اللہ حق ادا نہیں ہوا جیسا حق آپ کا تھا۔ یہاں اپنے خاص بندوں کی صفات اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمائی کہ کبھی قیام میں کبھی سجدے میں اپنی رات گزارتے ہیں اور اپنے رب کو پکار کر کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے پروردگار عالم جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیجئے، جہنم سے مجھے چھٹکارا عطا فرمائیے، انہا سات مستقر و مقامہ، اے اللہ یہ بہت بری جگہ ہے، یہ برا مستقر ہے، بری قیام گاہ ہے، اس سے مجھے بچا لیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، زندگی کی کوئی رات ایسی گزری ہے ہماری؟ روزانہ تو چھوڑیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے میں اپنے لیے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھنے کے لیے، خدا کے غضب کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے، کبھی میں نے ایسی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ کو پکارا ہے؟ ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے گیٹ ٹو گیدر کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے راتیں گزارنے کے لیے۔ بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانے کی مثال، 2-2 بجے رات تک شادی خانوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، کائے کے لیے پڑے ہوئے ہیں؟ پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ دار کی دلجوئی کے لیے، دوست کے بھائی کی شادی میں دوست کا ساتھ دینے کے لیے، دوست کی بہن کی شادی میں دوست کی مدد کرنے کے لیے 2-2 بجے رات تک شادی خانوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اے بے رحم انسان، کبھی اپنی ذات پر بھی رحم کھا لے۔ ہم ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، ہم وہ بے رحم ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو خبر کے گھڑے کی تکلیفوں سے بچانے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم وہ بے رحم ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی ترس نہیں آتا، ہم اپنے آپ پہ ترس کھانے تیار نہیں، ہم اپنے آپ پہ رحم کرنے تیار نہیں۔ ہاں دوسروں کے لیے بہت کچھ کرنے تیار ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ لوگ جو آدھی رات تک بازاروں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے؟ تمہاری بربادی کے فیصلے ہو رہے ہیں، تمہاری تباہی کے مشورے ہو رہے ہیں، تمہاری بیٹیوں کے عزت کو داغدار اور تار کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ نہ تمہارا خیال بدلا، نہ تمہاری فکر بدلی، نہ تمہاری سوچ بدلی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں غور تو کرو، تھوڑا ادھر سعید آباد کی جو روڈ سنتوش نگر سے، یہ سعید آباد سے سنتوش نگر جو جاتی ہے، اس روڈ کے اس پار چلے جاؤ 10 بجے کے بعد، ان گھروں میں بھی نوجوان بچے رہتے ہیں، وہاں کی بستیوں میں بھی انسان ہی رہتے ہیں۔ جا کے دیکھو کوئی نوجوان بچے نظر آتے ہیں سڑکوں پر؟ جا کے دیکھو چبوتروں میں کوئی نظر آتے ہیں؟ میں اسی بستی میں رہتا ہوں، آؤ کبھی دیکھو۔
10:30 11 بجے کبھی واپسی ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محلے میں سب سے آخر میں آ رہا ہوں، کوئی نظر نہیں آتا، ایک سناٹا ہے۔ کیوں؟ ان گھروں میں نوجوان بچے نہیں رہتے، آپ کے اندر ہی جوانی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے۔ نہ ہمارے ہاتھوں میں تعلیم کی ڈگریاں، نہ ہمارے ہاتھوں میں قابلیتیں، نہ ہمارے ہاتھوں میں بڑے کاروبار، نہ ہمارے بچے کوئی اچھے بزنس مین ہیں۔ ہم نے سیکھا تو صرف سڑکوں پہ راتیں گزارنا سیکھا ہے، ہم نے سیکھا تو بازاروں میں کھلیاں اڑانا، ٹھٹے اڑانا سیکھا ہے، جبکہ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنا پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جوان سے لے کے بوڑھے تک سب بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، کائے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فجر کی نماز میں وہی بوڑھے نظر نہیں آتے جو رات میں 2 بجے تک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ داڑھیاں سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، نہ مزاج بدلا، نہ خیالات بدلے، نہ ارادے بدلے، نہ جذبے بدلے، نہ تمنائیں بدلی ہماری۔ دنیا کہہ رہی ہے جاؤ، خبر کہہ رہی ہے آؤ، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال ہنسنے لگے، ابھی بھی فجر کی نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو پاتی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، خدا غافلوں کی مدد نہیں کرتا، خدا کا ضابطہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا غافلوں کی مدد کرے گا، خدا کا نظام نہیں ہے، خدا کا ضابطہ نہیں ہے۔ بدلو اپنے آپ کو۔ اس ملک میں عزت دار شہری کی حیثیت سے جینا ہے، اپنے بچوں کو ایک وقت کا کھانا کم کھلاؤ لیکن ان کے ہاتھوں میں کتابیں پکڑاؤ، ایک وقت کم کھلاؤ، ورنہ اس ملک کے موجودہ حالات، موجودہ صورتحال میں یہ ہماری نسلوں کو جینے نہیں دیں گے۔ کبھی ایک درد مند بن کر سوچو، کبھی ایک فکر مند بن کر سوچو۔ کب تک ہم لاؤبالی پن کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ بے مقصد کاموں میں کب تک ہماری زندگی کا وقت صرف ہوتا رہے گا؟ آج ہر جوان، ہر بوڑھا بس ایک ہی کام رہ گیا، ایک فون ہاتھ میں آ گیا، بھیجتے رہو ریسیو کرتے رہو، بھیجتے رہو ریسیو کرتے رہو، یہی ہمارا کام رہ گیا۔ کہاں گزر رہا ہے ہمارا وقت؟ کیسے گزر رہا ہے ہمارا دن؟ کیسے گزر رہی ہیں ہمارے راتیں؟ وہ وقت جو جوانوں کی بازاروں میں جو وقت گزر رہا ہے، کاش یہ وقت کتابوں میں گزرتا۔ ہمارے بڑھاپے کی راتیں جو بازاروں میں گزر رہی ہے، کاش وہ تسبیحات میں ہوتی اور اپنی خبر کو یاد کر کے اللہ اللہ کرتے۔ نہ جوانوں کو جوانی کے ضائع ہونے کی فکر ہے، نہ بوڑھوں کو اپنے بڑھاپے کی بربادی کی فکر ہے۔ چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ شیخ سعدی نے فرمایا تیری عمر کے 40-50 سال گزر گئے لیکن تیرا مزاج آج تک نہیں بدلا۔ بچپن میں جیسا تھا جوانی میں ویسا رہا، جوانی میں جیسا تھا بڑھاپے میں ویسا رہا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رات کی نیند کا کچھ حصہ قربان کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے رہو۔ حالات انتہائی بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر۔ تمہاری بربادی کے مشورے ہیں ایوانوں میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آرے کیا بگاڑ لیتا، بولے کیا بگاڑ لیتا۔ تمہارے بہنوں کے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، سرے بازار سڑکوں پر
تمہاری بہنوں کے برقعے اتروائے جا رہے ہیں۔ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اور کتنا بڑا دل ہے ہمارا؟ اور کیا کیا سمائے گا اس کے اندر؟ میرے بھائیوں، طوفان جب آتا ہے نا، طوفان میں سب بہتے ہیں۔ وہ آگ آج وہاں کرناٹک میں لگی ہے، آپ کے پاس آنے میں دیر نہیں لگے گی، آپ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ کیا منصوبے ہیں، کیا پلاننگ ہے؟ تاریخ کبھی پڑھی ہوتی تو پتا چلتا۔ ہم کو تو حضور کی حالات زندگی نہیں معلوم ہے، ہم اسلامی تاریخ کیا جانتے ہیں؟ جس زمانے میں بغداد میں تاتاریوں نے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا نا، اٹھاؤ تاریخ اٹھا کر پڑھو کہ گھوڑے کے پیر یہاں تک جہاں پر اس کا سینہ لگتا ہے مسلمانوں کے خون میں دوڑتے تھے۔ ہے پتا؟ پڑھی ہے کبھی تاریخ؟ مسلمانوں کے خون سے اس زمین کو رنگین کیا گیا۔ احساس کرو، کیوں گزارتے ہو راتیں خالی؟ کیوں سڑکوں کے حوالے اپنی جوانیوں کو کر رہے ہو؟ کیا ملتا ہے؟ بدنام ہو شہر میں ہمارا پرانا شہر بدنام، یہاں کے رہنے والے بدنام۔ کئی لوگ آ کر کہتے ہیں، نئے شہر والے فون کرتے ہیں رشتے کے تعلق سے، بولے کہاں رہتے؟ بولے میں یعقوب پر اولڈ سٹی میں رہتے۔ ارے نہیں بھائی، وہاں کی بچی نہیں چاہیے۔ کس نے بدنام کیا ان علاقوں کو؟ کس نے بدنام کیا اس علاقے کو؟ ہم نے بدنام کیا، ہم نے بدنام کیا، ہمارے کردار نے بدنام کیا، ہماری بے راہ روی نے بدنام کیا، راتوں کو ہمارا جاگنے نے بدنام کیا۔ کبھی سنجیدہ ہو کر غور کرو، اپنی زندگیوں پہ ترس کھاؤ، اپنی نسلوں پر ترس کھاؤ، اپنے آنے والی معصوم اولادوں پہ ترس کھاؤ۔ کچھ نہیں ملے گا بے راہ روی سے، نوجوانوں آوارگی سے کچھ نہیں ملے گا۔ جن ہاتھوں میں کتابیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ ہاتھوں میں فون ہے۔ جو نگاہیں کتابوں کی سطروں پر گزرنا چاہیے تھا، آج وہ واٹس ایپ اور ٹویٹر کے حوالے ہو گئے۔ ارے بولے ٹویٹر پہ فلاں نے ایسا ٹویٹ کیا، تمہارے بارے میں کیا؟ حد ہو گئی چھچورے پن کی۔ اس نے یہ ٹویٹ کیا، اس نے یہ ٹویٹ کیا، اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا۔ ارے کبھی آپ بھی لکھو جناب، اس قابل بنو کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ کہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں بات لکھی ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ سنجیدہ ہو جاؤ میرے بھائیوں، مت گزارو زندگی کے ان لمحات کو بیکاری میں۔ بیکاری میں کسی کتاب میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، کشتی سمندر میں چل رہی ہے، بھنور میں پھنس گئی، ملاح نے اعلان کیا کہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، کہ کشتی ڈوبنے کے پورے آثار ہیں۔ گویا موت نگاہوں کے سامنے ناچ رہی ہے، کوہرام مچ گیا کشتی میں، لوگ ایک دوسرے کے گلے لپیٹ کے رو رہے ہیں۔ ایک صاحب کونے میں بیٹھ کے جلدی جلدی لکھ رہے ہیں۔ کسی نے غصے سے جا کر اسے جھنجھوڑا، کہا کہ تم نے سنا نہیں؟ بولے کیا؟ بولے کشتی ڈوبنے والی ہے۔ بولے ہاں سناؤ۔ بولے پھر؟ بولے اسی لیے تو جلدی کر رہا ہوں کہ جو کام میرے حصے میں بچا ہوا ہے
زندگی کے جتنے لمحات ہیں اتنے میں جتنا کام ہو سکے اتنا تو کروں. جب مرنا ہی ہے تو ایسی موت کیوں مروں جس میں وقت ضائع ہو جائے؟ بے مقصد وقت کو خرچ کیوں کروں؟ میرا جتنا وقت بچا ہوا ہے اتنا تو کام کر دوں. میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں، اسی لیے تمہاری طرح رونے پیٹنے سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے. میرے بھائیوں، آخری بات یاد رکھو، وقت ایسے ہی نہیں گزر جاتا. وقت آپ کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے گزرتا ہے. وقت آپ کی زندگی کو ڈیمیج کرتے ہوئے گزرتا ہے. وقت خالی ایسے ہی نہیں گزر جاتا، وقت آپ کو برباد کرتے ہوئے گزرتا ہے. وقت کو آپ نے استعمال کیا تو آپ بہتر ہوں گے. وقت کو آپ ضائع کریں گے، وقت آپ کو ضائع کرتے ہوئے گزرے گا. وہ لوگ جنہوں نے ماں باپ کی نہیں سنی، اپنوں کی نہیں سنی، بڑوں کی نہیں سنی، کسی زمانے میں اسکول جانا تھا نہیں گئے، کالج جانا تھا نہیں گئے، یونیورسٹی جانا تھا نہیں گئے، آج ان کی زندگیوں کو دیکھ لو. آج وہ رو رہے ہیں، کاش میں اپنی باپ کی بات سن لیا ہوتا، کاش میں اپنے بڑوں کی مان لیا ہوتا، کاش مجھے سمجھانے والے ہمدردوں کی بات میں مان لیا ہوتا، کاش میں اپنے لیکچررز کی بات مان لیا ہوتا، کاش میں اپنی استاد کی بات سن لیا ہوتا. جب چڑیاں کھیت چگ گئی تو اب کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، وقت کے بارے میں ہم نے اپنے مدرسے میں پڑھا تھا، ایک تختی پر لکھا ہوا تھا الوقت اثمن من الذهب. دارالعلوم دیوبند میں کسی تختی پر یہ لکھا ہوا تھا الوقت اثمن من الذهب. وقت سونے، یعنی سونا مطلب یہ سونا نہیں جو ہم سوتے ہیں، سونا مطلب سونا چاندی. لکھا ہوا تھا الوقت اثمن من الذهب. وقت سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. لہذا اپنے وقتوں کو، اپنی راتوں کو بیکار چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے میرے بھائیوں اس کو کام میں لائیے. دن کو بھی کام میں لائیے، رات کو بھی کام میں لائیے، اور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر 2 رکعت صحیح 2 رکعت نماز پڑھیے. اپنے حالات اس رب کو سنائیے جو رب آپ کی زندگی کے ہر راز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور تنہائی میں اللہ کو پکارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اپنے حالات اس کو سنانے کا حال ہی عجیب ہوتا ہے. اللہ نے اپنے خاص بندوں کے جو اوصاف بیان فرمائے اس آیت میں وہی فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کبھی قیام میں کبھی سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے رب سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار جہنم کی آگ سے بچائیے. کیوں؟ انہا ساعت مستقر و مقامہ، وہ برا مستقر اور بری قیام گاہ ہے، پروردگار عالم اس سے مجھے بچائیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.